بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو دین کی مثبت تعلیم تعصبات سے بالاتر ہو کے جو قائم شدہ تصورات ہمارے معاشرے میں مذہب اسلام سے متعلق کر دی جاتے ہیں، خالص قرآن و سنت کی روشنی میں اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو دین کی مثبت تعلیم دیں، دعوت دیں، اور اس پس منظر میں کہ لوگ اس کو اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہے حزب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پروگرام کا پیٹرن آپ کے علم میں ہے، قرآن مجید کا ایک منتخب مقام ہم پیش کرتے ہیں، غامدی صاحب کی تفسیر البیان سے اس کی ضروری توضیحات آپ لوگوں کی خدمت میں رکھتے ہیں، اور متعلقہ سوالات بھی غامدی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ حدیث زیر بحث آتی ہے، صحابہ کے آثار زیر بحث آتے ہیں، اسی طرح آپ لوگوں کی جانب سے براہ راست ہمیں بھیجے گئے سوالات بھی ہم غامدی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ غامدی صاحب، آج میرے سامنے سورہ فرقان کی ایک آیت ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، وہی رحمان ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، جو راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں، غامدی صاحب نے اس کی توضیح بھی کی ہے، اس کی تفسیر بھی کی ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ جب یہ کہا وہی رحمان ہے، تو غامدی صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں سے آگے اب بڑے ہی دل نواز اسلوب میں مخاطبین کو دعوت دی جا رہی ہے کہ رحمان کی سچی معرفت ہو تو اس کے بندے کن صفات کے حامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں قریش کے متمردین کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ اس آئینے میں اپنی سیرت و کردار کو دیکھیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے بھی ترغیب و دعوت ہے کہ ان کے پروردگار کا ان سے کیا مطالبہ ہے، اور ان کا پروردگار ان کو کس طرح محاسن سے آراستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جب آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، یعنی ان کی چال مغروروں اور متکبروں کی چال نہیں ہوتی۔ اس طرح کی چال آدمی کے باطن کی ترجمان ہوتی ہے۔ دولت، اقتدار، علم و فن، حسن اور طاقت اور ایسی ہی دوسری جتنی چیزیں آدمی کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا گھمنڈ اس کی چال کے ایک مخصوص ٹائپ میں نمایاں ہوتا ہے، اور اس بات پر دلیل بن جاتا ہے کہ اس کا دل بندگی کے شعور سے خالی ہے، اور اس میں خدا کی عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس دل میں بندگی کا شعور اور خدا کی عظمت کا تصور ہو، وہ انہی لوگوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن پر تواضع اور فروتوں کی حالت طاری رہتی ہے۔ وہ اکڑتے اور اترانے کے بجائے سر جھکا کر چلتے ہیں۔ آیت میں جب آگے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کر علیحدہ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ غامدی صاحب نے لکھا ہے کہ سلام جس طرح خیر مقدم کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح کسی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا ایک شائستہ اور خوبصورت طریقہ بھی ہے۔ اسی طرح مخاطبت کا لفظ ہے، یہ کئی پہلوؤں سے ہو سکتی ہے۔ قرینہ دلیل ہے کہ یہاں یہ الجھنے کے مفہوم میں ہے۔ اور آخر میں جب یہ بیان فرمایا کہ ان کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، تو غامدی صاحب نے اس میں بھی ایک توضیح لکھی ہے اپنے استاد امام کے الفاظ میں۔ یہ تہجد کے سجود و قیام کی شب بیداریوں اور بے قراریوں کی تعبیر ہے، اور اس کے اسلوب بیان سے جو شوق و اضطراب نمایاں ہوتا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ غامدی صاحب، ایک جملہ ہے، ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد کافی ساری توضیحات تو خود آپ کی تفسیر سے سامنے آ گئیں۔ جو پہلا سوال میرے ذہن میں آتا ہے، ہمارے عام طور پہ جب ہم باہر نکلتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رحمان کا بندہ کون سا ہے، تو سب سے پہلی نگاہ جو ہے وہ اس کے حال حلیے، اس کی جامہ زیبی، اس کے تعلق، اس کے القابات، اس کی مناسبت نسبت کہاں سے ہے، اس پہ جاتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، یہاں پر تو جو اصل دینداری کی علامت ہے وہ تو بتایا ہے کہ وہ اس کی پہچان نرمی ہوتی ہے، وقار سے چلنا ہوتا ہے۔ یہ دیندار ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے، نہ کہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے ہیں دینداری کی ایک بڑی مجسم صورت بن جاتی ہیں۔ یہ بڑی دل نواز آیت ہے، سورہ فرقان کے خاتمے کی آیات ہے۔ جی، یعنی خاتمے کا مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ اس وقت پیغمبر کے مخالفین کی سیرت و کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جی، ان کے اعتراضات نقل کیے ہیں، ان کو یہ بتایا ہے کہ پیغمبر کیا دعوت دے رہے ہیں اور وہ پیغمبر کے مقابلے میں کیا یاج خائی کر رہے ہیں۔ جی، اس کے بعد آخر میں رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، یا اپنے بندوں کی۔ وہ پروردگار جو اس کائنات کو وجود میں لایا ہے، جس کی رحمت کا ظہور اس کائنات میں ہوا ہے، ہمارے وجود میں ہوا ہے،
ہم اگر اس کی بندگی کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو ہمارے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ میں نے بارہا اس پر توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں جو ایک بندہ مومن کو اختیار کرنی ہیں، جی، یا ایک بندہ مومن کو جن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، وہ دین کے احکام ہے۔ بالعموم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اگر آپ شمار کریں تو 10 ہو جاتے ہیں۔ جی، چنانچہ تورات میں بھی جب یہ نازل کیے گئے تو ان کو احکام 10 یا 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے یہی احکام سورہ بنی اسرائیل میں دہرائے ہیں تو وہ بھی 10 ہی ہیں۔ یہ احکام کی حیثیت سے کئی جگہوں پر بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ انعام میں بیان ہوئے ہیں، مثلاً یہ فلاح کے پہلو سے سورہ مومنون میں بیان ہوئے ہیں، سورہ معارج میں بیان ہوئے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ کیا کام کرنے کے ہیں اور کیا کام کرنے کے نہیں ہیں۔ وہاں حرمت حلت کا پہلو غلبہ رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے لازم ہے، اس کو اختیار کرو۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ اوصاف بیان کیے ہیں جن میں اسلام کا یا اللہ سے تعلق کا جمال و کمال ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مقام سورہ احزاب میں ہے جس کو بنیاد بنا کر، اور بنیاد اس طرح بنا کر کہ گویا ان 10 صفات کی حیثیت سے میں نے منتخب کر لیا ہے جو اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود 1 2 3 4 کر کے بیان کر دی ہیں۔ ٹھیک، اپنی کتاب میزان میں نے اسی کے ذیل میں جمال و کمال کے عنوان کے تحت شرح و وضاحت کی۔ یہ مقام اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ اس میں اس پہلو سے بیان نہیں کیا گیا۔ مثلا میں اس کا ایک فرق واضح کروں گا۔ جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ دین بیان کرتے ہیں، دین کے احکام بیان کرنے ہیں، ظاہر ہے وہ دین کے مطالبات ہیں، تو اس میں بالعموم ابتدا توحید کے بیان سے ہوتی ہے، اچھا، اور خاتمہ بھی اسی پر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، جن جگہوں پر اعمال کو نمایاں کرنا ہوتا ہے وہاں بالعموم ابتدا نماز سے ہوتی ہے، خاتمہ بھی نماز پر ہو جاتا ہے۔ اچھا، دلچسپ، یہ آپ مختلف جگہوں پر دیکھیں گے، مثلا سورہ بقرہ میں نماز سے ابتدا کی ہے اور حافظوا علی الصلوات والی آیت پر خاتمہ کیا ہے۔ وہاں پر بھی احکام بیان ہوئے ہیں، شریعت بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے مطالبات بیان ہوئے ہیں۔ مومنون میں بھی ایسے ہی ہے، معارج میں بھی ایسے ہی ہے۔ توحید کا بیان اگر آپ دیکھیں تو آپ سورہ انعام میں، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے کہ وہاں توحید کی بحث ہے، اس سے گفتگو شروع کی ہے، توحید کی تلقین کی ہے، احکام بیان ہوئے ہیں، آخر میں پھر توحید کی تلقین کر دی ہے۔ تو عام طور پر قرآن کا طریقہ یہی ہے، یعنی جب وہ شریعت بیان کرتا ہے یا یوں سمجھیں کہ دین کو احکام کی صورت میں سامنے لاتا ہے تو وہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہاں یہ پیش نظر نہیں ہے، یہاں پیش نظر یہ ہے کہ جب ایک شخص نے اللہ کو مان لیا تو اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس بات کی سچی معرفت حاصل ہو گئی کہ میں مخلوق ہوں اور وہ خالق ہے۔ ٹھیک، اس نے مجھے وجود بخشا ہے، اس لحاظ سے میں اس کا بندہ ہوں۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسی کو تنہا معبود مانوں۔ جب میں نے تنہا اسی کو معبود مان لیا، میں اس کا بندہ بن گیا، تو اب میں رحمان کے بندے کی حیثیت سے کس سیرت و کردار کا اظہار کروں گا؟ یعنی میری طبیعت، میرا مزاج، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا رہن سہن، میرا دوسروں سے ملنا، معاملات کرنا، اس میں کیا چیز ظاہر ہوگی؟ وہ جس کو قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ انکا لعلی خلق عظیم، یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت سے پیش کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ پیغمبر یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کا پس منظر یہ ہے، وہ پیغمبروں میں یہ حیثیت رکھتے ہیں، وہ کس زمانے میں آئے ہیں، تو یہ گویا اس کا علمی بیان ہوگا۔ یہاں جیسے میں نے اس آیت کا حوالہ دیا، پیغمبر کی سیرت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں کہ تقابل میں ہے، یعنی اگر آپ سورہ قلم کو پڑھیں تو شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایک غیر معمولی سیرت اور کردار کا گویا ظہور ہے، اس کی تجسیم ہے، اور دوسری جانب وہ کون لوگ ہیں، اس میں پھر صفات بیان کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں قریش کی قیادت کے اوصاف کیا ہیں، یعنی ان کے اندر کیا سیرت ہے اور کیا کردار ہے۔ تو یہاں پر بھی سیرت کردار گویا ایک تصویر بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم میرے بندوں کو دیکھنا چاہو تو وہ ان اوصاف کے حامل ہوتے ہیں۔ اس میں بالکل درست فرمایا آپ نے کہ جن چیزوں کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں وہ سرے سے مذکور ہی نہیں،
یعنی نہ صرف یہ کہ وہ کبھی احکام کی فہرست میں نمایاں نہیں ہوتی، وہ کبھی دین کے بیان میں نمایاں نہیں ہوتی، قرآن مجید خالی ہے ان چیزوں سے، اسی طرح وہ یہاں اوصاف کے بیان میں بھی نمایاں نہیں ہوئی۔ یہاں سب سے پہلے جس چیز کو واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان بندوں کے اندر بندگی کا ظہور لوگوں کے لحاظ سے کیسے ہوتا ہے۔ یعنی جب میں نے یہ مان لیا کہ میں رحمان کا بندہ ہوں تو اب غرور کے کیا معنی، اب تکبر کا کیا سوال، اب تو یہ معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے مجھے سراپا شکر ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے وجود بخشا ہے۔ تو جب میرا اپنے پروردگار سے یہ تعلق ہے تو میں دوسرے انسانوں میں کہاں ممتاز ہوں گا؟ اگر اس نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہے تو اس کی عنایت، حسن دیا ہے تو اس کی عنایت، علم دیا ہے تو اس کی عنایت، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس میں میرا کوئی استحقاق ہو۔ اقتدار ملا ہے تو وہ بھی اسی کی عنایت اور اس کے کرم سے ملا ہے، دولت ملی ہے، خیر ملا ہے تو وہ بھی اسی کا کرم اور اس کی عنایت ہے۔ تو یہ چیز بندے کے اندر اس کے باطن میں ایک فروتنی اور عجز پیدا کرتی ہے۔ یہ فروتنی اور عجز ہے جو اصل میں انسان کی شخصیت کو تعمیر کرتا ہے۔ تو یہاں سے بات شروع کی ہے کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب تم انہیں چلتے ہوئے دیکھو تو ان کی چال میں تمہیں عاجزی نظر آئے گی، یہ محسوس ہوگا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں جو چل رہے ہیں۔ یعنی یہ زمین کے اوپر کوئی داروغے بن کے نہیں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کوئی ہاتھ میں ایسا نہیں پکڑ لیا، یہ لوگوں پر آ کر پل نہیں پڑے، یہ تو اللہ پروردگار عالم کی بندگی کا اعتراف کرنے والے ہیں، لہذا وہی بندگی ان کی چال ڈھال سے، ان کے رہن سہن سے، ان کے انداز گفتگو سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی کو پھر ایک دوسرے پہلو سے بیان کیا ہے، اور خاص طور پر مذہبی پہلو سے۔ مذہب ایک دعوت ہے، وہ ایک پیغام ہے، میں نے اس کو اختیار کر لیا تو اب میں اس کو بیان بھی کروں گا۔ جب میں اس کو بیان کروں گا، اس کی دعوت دوں گا، وہ میں عام آدمی کی سطح پر دوں، وہ میں اپنے گھر میں دوں، وہ میں اپنی معاشرت میں دوں، وہ میں ایک عالم کی حیثیت سے دوں، ہر جگہ اس کا رد عمل ہوگا۔ اس لیے کہ دین کی دعوت کیا ہے؟ ان حقائق کا بیان جن کے لیے ہم پروردگار کے سامنے جواب دیں۔ انسان ان حقائق کو پیغمبروں سے لے کر بھی اپنے تعصبات کے حوالے کر دیتا ہے، اس میں بہت سی چیزوں کی ملاوٹ کر دیتا ہے، آمیزش کر دیتا ہے۔ جب ان کو آپ صاف کر کے بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے بہت تعجب کی چیز بن جاتی ہے۔ اس میں بعض اوقات پھر وہ مخاطبت وجود میں آتی ہے جس میں کبھی آپ کسی بحث میں بھی الجھتے ہیں، کوئی آدمی آپ کے خلاف کوئی مہم چلا دیتا ہے، کوئی پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر اگر کسی بندہ مومن کو، رحمان کے بندے کو گفتگو کرنی پڑے تو وہ اپنی گفتگو سے یہ بتا دے گا کہ وہ رحمان کا بندہ ہے۔ یعنی جس طرح پہلے یہ بتایا کہ اس کی چال ڈھال بتا دے گی کہ وہ رحمان کا بندہ ہے، اسی طرح جب وہ گفتگو کرے گا تو تم دیکھو گے کہ جب تک مخاطبت ہے اس وقت تک بات بھی ہو رہی ہوگی، استدلال بھی ہو رہا ہوگا، جواب بھی دیا جا رہا ہوگا۔ لیکن اگر مخاطب جہالت پر اتر آیا ہے، جہالت کیا ہوتی ہے کہ بجائے اس کے بات کے سمجھنے سمجھانے کا انداز ہو، ایک بات کہی گئی ہے وہ آپ کے خیال میں بہت غلط ہے تو آپ استدلال کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں قرآن مجید سے فلاں بات کے استنباط میں یہ غلطی ہو گئی ہے، حدیث کو سمجھنے میں یہ غلطی ہو گئی ہے، تو وہاں مکالمہ ہوتا ہے۔ مکالمے کی فضا ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے، اس میں ہنگامہ نہیں ہوتا، اس میں پروپیگنڈا نہیں ہوتا۔ لیکن جس وقت معاشرے کی تربیت نہ ہوئی ہو تو پھر اس طرح کی بحث میں فوراً جہالت در آتی ہے۔ جہالت کیا ہے؟ استہزاء، استخفاف، الزام تراشی، نیت پر حملہ، محرکات طے کرنے کی کوشش، طرح طرح کے القاب دینے کی صحیح، یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جہالت کا ظہور ہے۔ تو جب جہالت کا ظہور دین کی گفتگو میں ہو جائے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، یعنی اگر کوئی جاہل آپ سے یہ سب کچھ کر کے الجھ پڑے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اس کو نظر انداز کر دینا ہے، پھر یہ سمجھ لینا ہے کہ وہ دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا، پھر الجھنا نہیں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ گفتگو پھر سلام پر ختم ہو جانی چاہیے، یعنی وہ سلام جو اصل میں الوداعی سلام ہوتا ہے کہ اچھی بات ہے بھائی، اب تم جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو، اب بے شک صبح و شام اسی مصروفیت میں رہو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یعنی اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ رحمان کے بندے اس وقت بات کرتے ہیں
جب وہ مخاطبت ہوتی ہے، جب وہ جہالت بن جائے تو پھر وہ گریز کر جاتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کے کبھی مد مقابل کھڑے ہو کے نہیں ہوتے، یعنی وہ حریف بزلہ تو ہوتے ہیں، حریف دشنام کبھی نہیں ہوتے۔ تو یہ چیز ہے جس کو سب سے پہلے نمایاں کیا ہے، یعنی یہاں توحید سے بات شروع نہیں کی، نماز سے بات شروع نہیں کی، بلکہ اس سیرت اور اس کردار کو نمایاں کیا ہے۔ تو اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے دین کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے یا دین سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہے، وہ عامی ہو یا عارف، اس کو سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں دین کے علم نے یا جو کچھ اللہ نے اس پر عنایتیں کی ہیں وہ کسی بھی پہلو سے ہو سکتی ہیں، ان سب چیزوں نے اس کے اندر کوئی غرور اور تکبر تو نہیں پیدا کر دیا، اس کے اندر یہ احساس تو نہیں پیدا کر دیا کہ میں بڑی چیز ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اسے لاہور پڑھنا چاہیے۔ یہ شیطنت ہے جو در آ رہی ہے، وہ اس سے اپنے آپ کو نکالے اور ایک عاجز بندے کی حیثیت سے اپنی بات کہنا سیکھے، اور جب وہ ایک عاجز بندے کی حیثیت سے اپنی بات کہے گا تو پھر وہ سادگی سے اپنا نقطہ نظر بیان کر دے گا، وہ دلیل بیان کر دے گا، وہ اگر کوئی سوال کیا جائے گا تو جواب دے دے گا، جیسے کہ پیغمبروں نے ہمارے سامنے اپنا اسوہ پیش کیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ لوگوں کے ساتھ الجھے، وہ پروپیگنڈے کا حصہ بنے، وہ جواب میں الزام تراشی شروع کر دے، وہ دوسرے آدمی پر اتہامات لگانا شروع کر دے، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا آدمی یہ سب کر رہا ہے تو اس کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے، وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے۔ وہ جب کل اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ سب کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزوں کا فیصلہ دنیا میں کبھی ہوتا نہیں، کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہوگا، بڑی خوبصورتی سے پوری آیت کا جو پس منظر ہے، قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، جس طریقے سے سورہ فرقان کی ان معجز آیات میں بات بیان کی گئی ہے، ہم سب چند اطلاقی سے سوالات میں چاہتا ہوں مختصر سا کمنٹ ان کے اوپر آ جائے اسی آیت سے متعلق۔ مثال کے طور پہ جاہلوں کے جواب میں سلام کہنے کی بات کی گئی، تو اس کا مطلب کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل خاموشی اختیار کر لی جائے یا باوقار انداز میں بات کو ختم کرنا لازم ہے؟ یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ اب گفتگو میں ایک آدمی وہاں الجھ گیا ہے تو ہم بھی انسان ہیں، تو ہم اس کو مثلا سلام کلام کیے بغیر اٹھ کے اگنور کر کے نظر انداز کر کے نکل آئیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، اگر تو بات ہو رہی ہے تو پھر آپ کو سلیقے ہی سے اٹھنا چاہیے نا۔ اسی کو یہاں قالوا السلام بیان کیا، یعنی جس طرح ہم کسی آدمی سے ملتے ہیں تو سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اس وقت بھی سلامتی کی دعا دے کر ہی چلے جانا چاہیے۔ صحیح ہے، یعنی یہ اصل میں الوداعی سلام ہے، ایک خیر مقدم کا سلام ہے، آنے کا سلام ہے، اور ایک یہ کہ بس اب ٹھیک ہے، آپ نے ایک رویہ اختیار کر لیا، آپ نے اپنے لیے ایک طرز عمل کا انتخاب کیا ہے، آپ اب اس کے حوالے ہیں، ہم آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، یعنی شیطان کے حملوں سے بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اور ہم اب اپنے راستے پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کبھی پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں چاہیے، یعنی بس ختم ہوگی بات، اب آپ اپنا کام کریں، جو آپ کے پاس دعوت ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں، عامی کی حیثیت سے بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر رحمان کے بندوں کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، اور عارف کی حیثیت سے بھی۔ ہمارا کام اصلاً یہ ہے، اسی کو مختلف مقامات پر پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو کوئی دوسروں پر داروغہ نہیں بنا کر بھیجا، آپ کا کام کیا؟ تذکیر کرنا، نصیحت کرنا۔ اسی طرح یہ بتایا کہ آپ پر کیا ذمہ داری ہے، انما علیک البلاغ، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بات پہنچا دیں، بات پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، وعلینا الحساب، یہ محاسبہ آپ کو کرنے نہیں بیٹھ جانا۔ یہ جب ہم محاسبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اس میں پھر کیا ہوتا ہے، اس کے محرکات کی تحقیق کی جائے، اس کے پیچھے جا کر دیکھا جائے، اس کی نیت پر حملہ کیا جائے، یہ بتانے کی کوشش کیا جائے کہ اس کے اندر کیا نفسیاتی مسائل ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جن لوگوں کی توجہ کا موضوع بنتی ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈالتے ہیں، یعنی اب ان کو خدا کے سامنے اس کی بارگاہ میں جا کے کیا کچھ جواب میں کہنا نہیں پڑے گا، ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی مخاطبت کا موقع ہو مخاطبت تک رہیں، مکالمے تک رہیں، بات کریں، دلیل دیں، اپنی بات بیان کریں، شائستہ اسلوب میں بیان کریں، جیسے ہی معلوم ہو کہ دوسرا جہالت پر اتر آیا ہے قالوا سلام۔ بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سے میں اس بات کو کسی منفی پہلو سے نہیں پیش کر رہا، بلکہ اس میں وہی جو تذکیر یاد دہانی کا پہلو ہے، یعنی ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں سیاست پر گفتگو ہوتی ہے، قومی مسائل پہ ہوتی ہے، اس میں بھی دانشور جو ہے وہ الجھ پڑتے ہیں اور ترکی بترکی جواب، لیکن مذہبی معاملات کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ علماء اس کو بالعموم اپنا اخلاقی فریضہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ کے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو سختی آپ کو رویے میں نظر آ رہی ہے یہ تو اللہ کے دین کی اہمیت، نصرت، اس کی تائید کے لیے ہے، اور
اگر کسی کے دل میں اس موقع پر بھی یہ غم و غصہ پیدا نہیں ہوتا، یہ حمیت پیدا نہیں ہوتی، یہ ردعمل پیدا نہیں ہوتا، تو گویا اس کی وابستگی نہیں ہے ایمان کے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی اگر دین سے وابستگی ہے اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اور مخاطب آپ کی بات نہیں مان رہا، تو آپ نے ترکی بترکی جواب دے کے مناظرہ کر کے اس سے جیتنا نہیں ہے، وہاں سے نکل کے کہیں اور چلے جانا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے تو یہ جو مناظرے کرنے کا طریقہ ہے، اس سے ہمیشہ دین کو نقصان پہنچا ہے. یہ دعوت کا کبھی ذریعہ نہیں بنتے. صحیح. ایک وقتی نوعیت کی برتری کا احساس ضرور پیدا کرتے ہیں، اور وہ بالکل اسی طرح کا احساس ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں قومی معاملات میں ہو جاتا ہے. لوگ خوش ہو گئے، انہوں نے تالیاں پیٹ دیں، آپ بھی گھر آ گئے. دین کی دعوت کے لیے جو طریقہ ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے اختیار کیا ہے. یعنی جس چیز کو مکالمہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید اس کی بہترین مثال ہے. ہاں جی. ایک سوال کیا جا رہا ہے، قرآن اس کا جواب دے دیتا ہے. اشکال پیش کیا جاتا ہے، اس کی نفی کر دیتا ہے. ایک طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آئی، دوسرے طریقے سے پیش کر دیتا ہے. بعض چیزوں کے بارے میں اعراض کا رویہ اختیار کر لیتا ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ مخاطبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات ہو رہی ہے. تو بات کرنے کے لیے تو ہر صاحب علم کو، ہر عامی و عارف کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. یعنی کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کی بات سمجھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دوسرا بات سمجھنا چاہتا ہے. آپ کو وقت نکال کر فوراً بیٹھنا چاہیے، بات سمجھنے سمجھانے کا طریقہ. لیکن جس وقت یہ اندازہ ہو جائے کہ دوسرا آدمی بات سمجھنے سمجھانے کے تاثر میں ہے ہی نہیں، وہ کسی دوسری دنیا سے گفتگو کر رہا ہے، اس کے پیش نظر کوئی جنگ جیتنا ہے، کوئی فتح و نصرت کے علم لہرانا ہے، کوئی فتح و شکست کے معاملات کی نفسیات ہے جس میں وہ بات کر رہا ہے، تو بس قالوا سلام. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. اچھا، مختصر سے ہم سب کمنٹ سامنے رکھتا ہوں میں. آپ کے دین کی دعوت میں زیادہ اثر کس چیز کا ہوتا ہے، علم کے زور کا یا اخلاق کے حسن کا آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، دعوت کے لیے تو سب سے پہلی چیز آپ کے اخلاق کی برتری ہے. یعنی آپ کا اخلاقی وجود ہے جس نے دوسرے کو متوجہ کرنا ہے. علم اس کے بعد ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اخلاقی برتری اگر آپ کو حاصل ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا اخلاقی وجود پاکیزہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت آپ کے شامل ہوگی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. پھر اس کی تائید و نصرت بھی ہوگی. یعنی ہمیں سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں دوسرے کے غلط رویے کی بنیاد پر صحابہ کرام نے کچھ سخت رویہ اختیار کر لیا، تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً ان کو توجہ دلائی کہ جس وقت تم صبر کرتے ہو، دوسرے کی زیادتی کے باوجود اس کو جواب نہیں دیتے، بلکہ اصل بات تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہو، تو تمہاری مدافعت اللہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمہاری تائید کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جس وقت تم الجھ جاتے ہو تو پھر معاملہ تمہارے سپرد کر دیا جاتا ہے. تو کسی حال میں بھی، یعنی یہ کوئی معاملہ نہیں کہ جس پر الجھ کر بیٹھنا ہے. کیوں الجھا جائے؟ ہم خیرخواہی کے جذبے سے بات کریں گے نا. ہمیں دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ الدین والنصیحہ. اگر دین کی بات کرنی ہے یا کوئی دعوت پیش کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم رحمان کے بندوں کی حیثیت سے بات کریں گے. تو رحمان کے بندوں کو تو سب سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے. اگر بندگی کا اظہار نہیں ہوا تو پھر علم کا اظہار ہو گیا تو آپ ارسطو افلاطون بن جائیے، اس سے دین کو کیا تعلق. ایک نقطہ واضح ہوا. اچھا، ہم سے اس میں ایک اور چیز اس آیت میں بڑی دلچسپ ہے کہ رحمان کے بندوں کے جو دن میں صفات ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے دن میں معاملہ ہوتا ہے، روشنی کے اندر گفتگو مکالمہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مقابل میں رکھا ہے کہ دن میں وہ یہ کام کرتے ہیں اور رات میں پھر وہ یہ کام کرتے ہیں. تو کیا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ رات میں یہ کام کرنے کی توفیق ہی ان کو ملتی ہے جو دن میں یہ والا کام کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے دل کو میلا کر لیا ہے اور آپ دن بھر جھگڑوں میں رہے ہیں اور دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں اور دوسروں پر الزام لگاتے رہے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر رات بھی اضطراب اور بے چینی میں گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ہر جگہ اکٹھی کی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ انذار عام کے لیے کھڑے ہو جائیں، یعنی اب آپ کو اپنی قوم کو دعوت دینی ہے، ایک بڑے منصب کا تقاضا بیان کرنا پیش نظر ہے، تو وہاں کیا کہا گ کہ اب آپ رات میں اٹھ کر قرآن مجید کی تہجد میں تلاوت کیا کریں. سورہ مزمل کا مضمون یہی ہے. یہاں پر بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی رات اپنے رب کے سامنے سجود و قیام میں گزرتی ہے. یعنی جتنی بھی اللہ ان کو توفیق دے، اور دن کے وقت اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو بندگی کا احساس ان کی رات کی نمازوں میں تھا، اسی کا ظہور بندوں کے معاملے میں پھر ان کے کردار، ان کی سیرت، ان کی بات چیت میں ہوتا ہے. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. اچھا، ہم سب اس میں آخری بات، پھر انشاءاللہ حدیث کی طرف بڑھیں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ رحمان کے بندے، اچھا اس میں مراد صرف دائی نہیں ہے جو مذہب کی دعوت پیشتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے یہ بات ہر مسلمان اصلاً دائی ہے. اچھا، دیکھیے، ہم ایک رحمان کے بندوں کی حیثیت سے ہم ہر وقت دائی ہوتے ہیں. اچھا،
اگر میں ایک عام آدمی ہوں تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ میں جنگل میں تو جا کے نہیں رہوں گا، انسان میرے گرد و پیش میں لوگ ہوں گے۔ ٹھیک، بس فرق اتنا ہے کہ عام آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک محدود رہتا ہے۔ ٹھیک، وہ اپنے بچوں کو اچھی بات بتاتا ہے، ان کو تلقین کرتا ہے، وہ اپنے اہل و عیال میں یہی خدمت انجام دیتا ہے۔ وہ اگر دوستوں کے مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہاں بھی کسی اچھی بات کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ تو اپنے دائرے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد دین کی دعوت کی ہے وہ اتنی ہے۔ اس طرح مختلف مراتب میں یہ ہوتی ہے، تو ہر جگہ یہ مطلوب ہے۔ یعنی اصل میں یہاں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ دین کے علماء ایسے ہوتے ہیں، نہیں، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ تو رحمان کا بندہ عامی کی حیثیت سے بھی ایسا ہونا چاہیے اور عارف کی حیثیت سے بھی ایسا ہونا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی شخصیت میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی جو چیز نمایاں ہوئی وہ کیا تھی؟ یہی بندگی کا احساس، یہی انسانوں کے سامنے جھکے ہوئے ہونا، یہی ان کی چال کے اندر فروتنی اور عجز، یعنی وہ فروتنی اور عجز وہ نہیں کہ جس پہ کسی چیز کی نمائش ہوتی ہے، نہیں، جو فطرت کا تقاضا ہے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں تو مجھے رحمان کا بندہ ہی نظر آنا چاہیے۔ ٹھیک، بالکل واضح ہو گیا۔ اگر ہم سے اس میں ایک بڑی خوبصورت چیز جو ذہن میں آئی اس کو پڑھ کے، وہ یہ ہے کہ جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو وہ انہیں سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب بالعموم انسانی نفسیات کا جو اگلا امتحان اس وقت درپیش ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ کے ساتھ کسی نے تلخی سے بات کی، آپ اس سے تو الگ ہو گئے، لیکن دل میں رنجش قائم رہتی ہے، تو انسان پھر اس کا اظہار لوگوں میں کرتا ہے، اس سے متواحش کرنے کے لیے یا اس کا اپنا مقدمہ بنا کے کہ میں مظلوم ہوں، دیکھو اس نے میں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ان کو الجھایا جاتا ہے جاہلوں کی طرف سے، سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے پروردگار کے آگے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، گویا ان کا جو گلہ شکوہ ہے وہ لوگوں کی طرف نہیں جاتا، وہ اللہ کے آگے جا کے جھک جاتا ہے۔ ہر حال میں، اور یہی ایک بندہ مومن کی بنیادی صفت ہے، یعنی وہ اپنے رب سے متعلق ہوتا ہے۔ ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے اس کی باغ اس کے پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر اس کو دنیا میں کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جا کے اسی پر اس کا اعتماد ہوتا ہے، اسی پر توکل ہوتا ہے، اسی کی رضا کے لیے وہ جیتا ہے۔ جب یہ سب ہے تو پھر اپنا شکوہ شکایت بھی اسی سے کرنا چاہیے۔ بالکل واضح ہو گئی۔ نقطہ آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو۔ ہمارے سامنے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان شدہ ایک حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، 1922 اس کا رقم ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کی میزان اعمال میں سب سے زیادہ بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے، اور اچھے اخلاق کے حاملین ان سے اسی درجے کو پہنچ جائیں گے جو نماز روزے جیسی عبادات کے لیے خاص ہو جانے والوں کو ملتا ہے۔ ہم سب یہ عجیب بات ہے کہ جب دین کے آپ متون کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھیں، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرح و وضاحت کی ہے، دینی کی تفہیم و تبیین ہے، آپ کو اس کو دیکھتے ہیں، تصویر بالکل الٹ نظر آتی ہے۔ یعنی یہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اچھے اخلاق کے حاملین وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پوری زندگی لوگ نماز روزے میں لگ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں، یہ اچھے اخلاق والے ان سے بھی آگے نکل جائیں گے وہاں پہ۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور اس کو حضور نے اس روایت میں بھی بیان کیا ہے، بعض اور روایتوں میں بھی بیان کیا ہے۔ یعنی ایک تو ایک بنیادی بات ہے کہ اس دین میں جو اللہ تعالیٰ کے مطالبات ہیں وہ تو سب ان میں سب سے بڑا مطالبہ تطہیر اخلاقی کا ہے۔ یعنی ہم سے جو بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے چاہی ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق پاکیزہ ہونے چاہیے۔ اور اخلاق کیا ہے؟ معاملات، یعنی وہ معاملہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کا ظہور عبادات میں ہوتا ہے، جو بندوں کے ساتھ ہے اس کا ظہور مختلف صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہر جگہ پاکیزگی ہونی چاہیے، یہ تو بنیادی بات ہے۔ اس بنیادی بات کو سامنے رکھ کر اب طبائع میں کچھ فرق واقع ہوتا ہے۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ رحمان کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں، اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس کو انہوں نے پہچان لیا ہے، اس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، تو ان کا رجحان اصلاً یہ ہوتا ہے کہ میں اب زیادہ سے زیادہ وقت اپنے رب کے ساتھ گزاروں۔ اس میں کچھ عبادات تو وہ ہیں جو سب کے لیے لازم ہے۔ مثال کے طور پر ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، یہ تو لازمی عبادات ہیں، ان میں تو کوئی تفریق ہوگی نہیں۔ لیکن اس کے بعد انسان نفل عبادات کا اہتمام کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہجد کی نماز کا اہتمام رکھا، وہ آپ پر فرض کر دی گئی بعض خاص حالات میں۔ اسی طرح سے یہ معلوم ہے کہ عام نمازوں کے ساتھ بھی رسول اللہ نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ ظہر سے پہلے کچھ نوافل، ظہر کے بعد کچھ نوافل، فجر سے پہلے نوافل، اسی طرح عصر کے بعد، عصر سے پہلے، یہ نوافل جو پڑھے جاتے ہیں ان کو عام طور پر لوگ سنت کہتے ہیں۔
تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، یعنی یہ چیز تو میں نے تم پر لازم کر دی ہے، یہ تقاضا ہے، اس کو تم نے پورا کرنا ہے، اس کے بعد جو تم اپنی خوشی سے کرو۔ تو یہ جو خوشی سے کرنا ہے، عبادات میں اس کو نفل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ یہ نوافل ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان بلند درجات کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم نے وہ فرائض پورے کر دیے، ہم نے حرمتوں سے اجتناب کیا، کبھی کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے تائب ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں جنت میں داخلے کا ٹکٹ مل گیا، یعنی آپ اب جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جنت کوئی ایک درجے کی چیز نہیں ہے، اس میں بڑے مراتب ہیں۔ نہ دنیا اس درجے کی چیز ہے، دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ معیشت کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے کتنا تفاوت ہے درجات میں۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی انہی انسانوں کے لیے بنائی ہے، وہاں پر بھی ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں وہ آزمائش کے لیے درجات میں لوگوں کو بانٹ دیتا ہے، یا دنیا کے نظم کو چلانے کے لیے وہاں پر اعمال کی بنیاد پر درجات ہوں گے۔ تو وہ بڑے درجات جو اعلیٰ ترین درجات ہیں، وہ بالعموم آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کروں گا۔ اس میں یہاں تک بھی ہوا کہ لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی، وہ جنگلوں میں چلے گئے، انہوں نے کہا ہم صرف نماز پڑھیں گے، ہم صرف روزہ رکھیں گے۔ بہت سے لوگ، صحابہ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ان کا ذکر آتا ہے روایتوں میں۔ یہ ایک مزاج ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے مقابل میں ایک مزاج وہ بھی ہوتا ہے جس میں یہ رجحان زیادہ نہیں ہوتا، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زیادہ کام کرنے کی رغبت دی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر کیا وہ درجات سے محروم رہیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہ راستہ موجود ہے، یعنی ان کے ہاں اگر عبادات فرائض تک ہی محدود ہے، لیکن انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے جگہ جگہ اپنے لیے اس کا اہتمام کر لیا ہے، تو جس طرح وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو نوافل کے لیے خاص کر لیا تھا، وہ مثال کے طور پر ایک درجے تک پہنچیں گے، تو یہ اپنے اخلاق کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بات بیان کی، اور اس طرح گویا پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ پیغمبروں کی تعلیم ہی انسانی فطرت کے مطابق ہوتی ہے، اس میں انسانوں کی طبائع کا یہ فرق بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ نقطہ بہت خوبصورتی ہم صاحب نے واضح کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں، صحابہ کے آثار، ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہیت میں جن نفوس قدسیہ نے زندگی گزاری، ان کے حاصلات، ان کے علم کے بیان بھی ہم زیر بحث لاتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ روایت موجود ہے، معمر بن راشد کی روایت ہے۔ سعید بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگ اس وقت تک اصلاح پر قائم اور دین میں رکھنا پڑھنے سے محفوظ رہیں گے جب تک انہیں علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اور اپنے بڑوں کی جانب سے ملتا رہے گا۔ پھر جب انہیں ان کے چھوٹوں کی طرف سے علم ملنے لگے گا تو وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ 3-4 جو توضیح طلب باتیں ہم سب ایک ہی ساتھ آپ کے سامنے۔ یہ جو عبداللہ بن مسعود نے یہاں کہا ہے کہ بڑوں سے علم لینا یہ دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا چھوٹوں سے علم ملنے کا مطلب عمر میں وہ چھوٹے ہیں، یا علم میں ناپختگی ہوتی ہے، یا ان کا منہج جو ہے اس میں بصیرت کا فقدان ہوتا ہے؟ اور اس اثر کو سامنے رکھ کے دور حاضر میں اگر ہم اس کا انطباق کریں تو وہ کیا بنے گا؟ یہ جس صورتحال میں عبداللہ بن مسعود ہیں وہاں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک، وہاں بڑوں سے مراد صحابہ ہیں، صحابہ کی جماعت، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو دین کا علم منتقل کیا وہ جماعت صحابہ ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اس کی خود وضاحت فرمائی ہے، یعنی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو اتفاق سے پیش آ گیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ہم نے اپنا دین پیغمبر کے حوالے کیا، وہ اس دین پر گواہ ہے، شاہد ہے اس پر۔ وہ شہادت اس نے صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے دی ہے، جنہوں نے اس شہادت کو قبول کیا ہے، اب وہ دنیا کے لیے شاہد بنا دیے گئے ہیں۔ تو یہ صحابہ کا وہ منصب ہے جو خود پروردگار نے ان کے لیے بیان کیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس حیثیت سے وہ ہم سب کے بڑے ہیں، اچھا، امت کے اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی بڑے ہیں۔ یعنی جس وقت ہم اپنے آپ کو دین کی روایت میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے بڑے کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یعنی وہی ہمارے سلف ہیں، انہی سے ہمیں دین ملا ہے۔ اور ان سے دین ملنے کا مطلب یہ ہے کہ خود خدا نے، خود پروردگار نے، خود رحمان نے ان کا انتخاب کیا ہے، انہی سے لینا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہمارے پاس۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ان کے ہاتھ میں دیا ہے، سنت ان میں قائم کی ہے، اور جو کچھ بھی باقی چیزیں ہیں وہ بھی انہی کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہیں۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک صحابہ کرام، یعنی یہ تمہارے بڑے موجود ہیں، انہی سے علم لو، ان کے پاس بیٹھو گے، ان کی باتیں سنو گے، تو یہ در حقیقت خدا کی منتخب جماعت ہے۔ ان کو
پروردگار عالم نے خیر امت قرار دیا ہے، یہ تمہارے بڑے ہیں، جس وقت تم ان کو چھوڑ کر دوسروں سے لینے، اور ظاہر ہے کہ دوسرے بھی ایمان لا رہے تھے، تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ جب جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ بھی اپنی بڑائی میں بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں، اس موقع پر انہوں نے یہ توجہ دلائی ہے۔ تو میرے نزدیک تو یہاں یہ ہے کہ جہاں تک بڑوں چھوٹوں کا تعلق ہے، اب ہمارے درمیان میں بھی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں بھی بڑوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، وہ بہت سے تجربات کے حامل ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں خاص طور پر صحابہ کی جماعت ہے، وہ ہمارے بزرگ ہیں اس لحاظ سے، یعنی دین کی دعوت کے لحاظ سے، اللہ پروردگار عالم کے انتخاب کے لحاظ سے، اور خود روایتوں میں بھی یہی بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ دین کا ظہور جس جماعت میں ہوا ہے وہ جماعت صحابہ ہے۔ لہٰذا جب کبھی دین کے معاملے میں کوئی عملی تردد پیدا ہو تو اللہ کی کتاب کو سب سے اوپر رکھو، اور پھر اگر عمل میں کوئی چیز دیکھنی ہے اسوہ کی حیثیت سے صحابہ کرام کو دیکھو۔ ٹھیک نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں، کچھ مختصر سے لوگوں کے سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے کون موجود ہیں۔ جی آپ اپنا سوال رکھ سکتے ہیں، فرمائیے گا۔ میرا نام دیدار حسین ہے، میں کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا غامدی صاحب سے سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو دیدار ہوگا جنت کے اندر، اِلیٰ ربِّہَا ناظرہ، اور ایک اور آیت کی تفسیر کرتے ہیں جب مفسرین کرام، تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو جنت دوں گا اور اس پر زیادہ کروں گا، تو زیادتی سے مراد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار لیتے ہیں بعض مفسرین کرام۔ تو کیا جب قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا تو دیدار وہی اسی چیز کا کیا جا سکتا ہے جو کہیں جگہ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہو یا کسی وقت کے اندر؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ یا وقت کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کیا یہ مقدمہ ہمارا باطل نہیں ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ من جہات ستہ ہے، اور ٹائم کی سے پاک بھی ہے اور تمام جہات سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو کیا یہ مقدمہ جھوٹا نہیں ہو جائے گا کل قیامت کو؟ جی ہم سے فرمائیے گا۔ دیکھیے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے کچھ محدود معاملات ہیں، یعنی ہماری محدودیتیں متعین ہیں بالکل، تو جب وہ ہمیں اپنا دیدار کرانا چاہے گا تو ہمارے لحاظ سے کرائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اس نے ہم سے کلام کرنا چاہا تو ہماری زبان کا انتخاب کیا تو وہ کرا دے گا، یہ اس کی تجلیات کا ارتکاز ہوگا، اس کا تعلق ذات باری کی کسی محدودیت سے نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہے۔ ٹھیک، ایک اور سوال لے لیتے ہیں، جی فرمائیے گا۔ استاد جی، سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کی امتی اتمام حجت نہیں کر سکتے؟ کیا عام لوگ بھی، مطلب کسی شخص کے پاس ایک آدمی جائے اور اس کو مستقل دین کی دعوت پیش کرے اور وہ دیکھے کہ اگلا آدمی اس کا جواب نہیں دے پا رہا، تو گویا واضح ہو جائے بالکل شواہد و قرائن سے کہ حجت واضح ہو گئی ہے، تو یہ اتمام حجت ایک عام آدمی نہیں کر سکتا؟ اتمام حجت تو 10 طریقوں سے ہر وقت ہوتا رہتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ کیا ہو گیا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ حتمی اور قطعی علم جو ہے، حتمی اور قطعی علم ہم تو اندازہ ہی کر سکتے ہیں، جی تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس کا علم ہوتا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی نکل آتے ہیں، یا وہ نتائج نکال دیتا ہے، گویا جزا و سزا کا فیصلہ کر دیتا ہے اسی دنیا میں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کی دعوت دینے کے نتائج کو دیکھ سکیں یا کسی شخص کے بارے میں یہ رائے قائم کر سکیں کہ حجت پوری ہو گئی، اور ہمیں مکلف بھی نہیں بنایا اس کا، اور ہمیں مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کے لیے تو بے شمار ذرائع پیدا کیے گئے ہیں، وہ انفس سے ہو رہا ہے، آفاق سے ہو رہا ہے، اس کی آیات سے ہو رہا ہے، قرآن مجید سے ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار اہتمام کیا ہے۔ کیا ہو گیا، یعنی مجھ پر ہو گیا، آپ پر ہو گیا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔